روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سیری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں، ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب جو کہ نبوتی کتاب ہے اور ہمیں آنے والے وقت کی باتوں کے متعلق آگاہ کرتی ہے۔ آج اسی کتاب کے متعلق ہم اور باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آج میرے ساتھ ایک بار پھر محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرش کہ آپ نے اس کتاب کے تعلق سے خدا کے پاک کلام کے بھیدوں کو سیکھنے کا یہ پروگرام بنایا، جس کے لیے میں خداوند کا شکر کرتا ہوں، آپ کا اور آپ کے ادارے کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں موقع ملا کہ ہم اس نبوتی کتاب کے تعلق سے خداوند کے پاک کلام کو سیکھ سکیں۔ پادری صاحب، گزشتہ ایپیسوڈ میں چوتھے باب کے متعلق بہت خوبصورت سے آپ نے وضاحت کی۔ آج پانچویں باب کے متعلق آپ سے پہلا سوال پوچھنا چاہوں گی۔ بائبل مقدس کو بنیاد بناتے ہوئے انسانی تصور کے مطابق خدا کا تخت کیسا دکھتا ہے، اس کے متعلق بتائیں۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے کہ ہم خدا کے اس تخت کے بارے سیکھیں جس کے بارے میں لوگ مختلف اپنے اپنے مذاہب یا نظریات کے تعلق سے نظریات یا تصورات رکھتے ہیں۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ سائنس اور دنیا کے مذاہب جو بھی کہتے ہیں، میں ان سے متفق نہیں ہوں۔ جی، میں صرف ایک ہی کتاب ہے جس سے متفق ہوں، اور وہ ہے خدا کا کلام یا بائبل مقدس۔ اور بائبل مقدس میں 3 کتابیں ایسی ہیں جنہیں ہم نبوتی کتابوں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عہد عتیق میں حزقیل اور دانیل کی 2 کتابیں ہیں جنہیں ہم نبوتی کتابیں کہتے ہیں۔ جی، اور نئے عہد نامہ میں صرف ایک ہی کتاب ہے جسے نبوتی کتاب کہا جاتا ہے، اور نبوتی کتاب مکاشفہ کی کتاب ہے، جس کے بارے لوگ اکثر ابہام کا شکار رہتے ہیں اور اپنی اپنی باتیں یا اپنے اپنے نظریات اور تخیلات کے مطابق اس کا حل یا اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، بے شک۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین بات یہ ہے کہ ہم اپنے علم پر، اپنی فلسفی پر یا اپنے نظریات پر بھروسہ کرنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں۔ جی، جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا کا کلام جو ہے اس کو جب ہم پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور پھر خداوند سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو پھر ہمیں خداوند بغیر کسی شک کی گنجائش کے ہمیں سکھاتا ہے۔ جب ہم چوتھے باب کا مطالعہ کر رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ چوتھے باب کے آخری آیات جو مکاشفہ کی کتاب میں ہیں، جی، ان میں لکھا ہے، آخری آیت جو ہے 11ویں آیت، اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھی اور پیدا ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے آسمان میں، زمین میں، کائنات میں، اس کی جتنی بھی مخلوقات ہے وہ سب اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ سو ہم پر واجب ہے کہ ہم اسی سے پوچھیں جس نے پیدا کی ہے۔ جب ہم 5ویں باب کا، جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ آج ہم 5ویں باب کا مطالعہ کریں گے، تو آخر میں لکھا ہے کہ اور پیدا ہوئی، اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے داہنے ہاتھ پہ کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی۔ اگر آپ اردو گرامر سے واقفیت رکھتے ہیں تو یہ چوتھے باب کی آخری آیت نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ 5واں باب نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ چوتھے باب کے 12ویں آیت ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہاں لکھا ہے تھی اور پیدا ہوئی اور جو تخت پر بیٹھا تھا، یعنی ایک تسلسل ہے
جو کہ اس تحریر میں پایا جاتا ہے، صحیح، جس تحریر کو یوحنا نے تصنیف کیا اور پھر اس سے پہلے اس نے اس رویا کے مطابق اسے دیکھا، جبکہ خداوند نے اسے کہا کہ اوپر آ جا، اور جب وہ اوپر چلا گیا تو پھر اس نے جو کچھ دیکھا وہ اس کے لیے پریشان کن ہی نہیں تھا بلکہ حیران کن بھی تھا کہ یہ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، یا کسی بھی نبی یا پیغمبر یا انسان کے تصور میں یہ بات نہیں ہو سکتی کہ آسمان پر جو خدا کا تخت ہے وہ ہے بھی یا نہیں ہے، یا کیسا ہے یا کیسا نہیں ہے، صحیح، کیونکہ مختلف مذاہب، مختلف نظریات اور جو مکتب فکر کے لوگ ہیں وہ اپنی اپنی بات کرتے ہیں، صحیح کہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے کہ اس تخت کے تعلق سے ہمیں خدا کے پاک کلام میں یوحنا عارف کی معرفت خداوند نے خود ہی بتا دیا ہے صحیح، کہ وہ تخت کیسا ہے، جب اس نے یوحنا رسول کو کہا کہ یہاں وہ اوپر چلا گیا۔ جب وہ اوپر چلا گیا تو اس نے جس تخت کو دیکھا اس کے بارے بہت ساری باتیں، جی، پہلی بات تو میں یہ چاہتا ہوں ہم جانیں کہ ان دو ابواب میں، چوتھے اور پانچویں باب میں، تخت کا لفظ جو ہے وہ 42 دفعہ آیا ہے، 42 ٹائمز، اور آپ نے دیکھا ہوگا مسیح خداوند کتنے دن اس زمین پر رہے؟ 3.5 سال، جی، بے شک، اور 3.5 سال میں 36 میں 4 جمع کریں تو 40۔ صحیح، تو اس طرح سے یہ تخت جو ہے اس تخت کی تسلسل کو بیان کرتا ہے جو تخت خداوند یسوع کی صورت میں اس زمین پر انسان کی شکل میں موجود تھا۔ اسی لیے خداوند یسوع نے جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، تو مسیح یسوع نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے، اور چونکہ آسمان کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے تو ہر بادشاہی کا ایک تخت ہوتا ہے، ابتدائے عالم سے لے کر، ابتدائے فرینش سے لے کر آج تک کوئی بھی سلطنت ہے اس کا ایک تخت ہے، اور چونکہ یہ تخت ہے، یہ آسمان میں جو موجود ہے، اس کے بارے جب ہم خدا کا پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تخت آسمان پر ہے۔ اس تخت کا ایک عکس مسیح خداوند کی صورت میں، ان کے جسم کی صورت میں، ان کے تجسم کی صورت میں، ان کے اس دنیا میں آنے کی صورت میں بنی نوع انسان نے دیکھا، پر اس کے اصلی بھید کو نہیں جان سکا۔ حالانکہ یوحنا کے انجیل میں مسیح یسوع نے بڑے واضح طور پر کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ اب یوحنا اس باپ کو دیکھ رہا ہے، صحیح، یوحنا کو وہ الفاظ یاد ہوں گے، لیکن اب وہ اس باپ کو دیکھ رہا ہے جو اس کے سامنے ہے، کیونکہ یہ وہ تخت ہے۔ کائنات کا جتنا نظام ہے یا کائنات پر جتنے احکام ہیں، وہ اجرام فلک کے لیے ہوں، وہ پرندوں کے لیے ہوں، وہ جانوروں کے لیے ہوں، وہ پودوں کے لیے ہوں، جتنے بھی احکامات آسمان سے صادر ہوتے ہیں وہ اسی تخت سے صادر ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ تخت جو ہے وہ آسمان کا مرکز ہے، یہ تخت کائنات کا مرکز ہے، یہ تخت مخلوقات کا مرکز ہے، لیکن اس کے بارے میں چند لوگ جانتے ہیں کہ وہ تخت کیسا ہے، جنہوں نے آسمان پر خدا کی حضوری کا نظارہ کیا ہے، جیسے سٹیفنس ہے یا مقدس پاولوس ہے یا اب یوحنا رسول ہیں، جیسے انہوں نے اس نظارے کو دیکھا ہے، تو وہ اس کے بارے اپنے اپنے علم اور اپنے اپنی سوچ کے مطابق اپنے اپنے تحریرات میں بیان کرتے ہیں۔ جب ہم اس تخت کے بارے پڑھتے ہیں، میں نے بتایا،
تو ایک اور بڑی اہم بات ہے جو ہمیں سیکھنی ہے. یہ تخت جو ہے یہ عدالت کا تخت ہے. ٹھیک. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ آسمان پر زبور نامہ اس کی 7ویں آیت میں اس تخت کے بارے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ یہ وہ تخت ہے جو آسمان میں ہے، لیکن یہ تخت جو ہے وہ عدالت کرتا ہے. لیکن جب یوحنا اس کو دیکھتا ہے، اس تخت کو دیکھتا ہے، تو وہ جس شخص کو تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھتا ہے وہ اس کا رنگ روپ نہیں بیان کر سکتا کہ اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا روپ کیسا ہے، اس کا لباس کیسا ہے، اس کے خد و خال کیسے ہیں، یا وہ اس کی جسامت کیسی ہے، اس کا حسن کیسا ہے، اس کی خوبصورتی کیسی ہے. یوحنا یہ نہیں بیان کر سکتا کیونکہ اس کی وہ آنکھیں اس جلال کی تاب نہیں لا سکتی. چونکہ اس جلال کا تاب نہیں لا سکتی، اس لیے وہ اس کے بارے میں جو کچھ خداوند اسے دکھاتا ہے یا دکھاتے ہیں وہ صرف وہی کو بیان کرتا ہے. اور دانیل جو ہے وہ جو تخت پر بیٹھا ہے، میں نے بتایا کہ یوحنا اس کا ذکر نہیں کرتا، لیکن دانیل اپنے صحیفے میں اس کے سر اور بالوں کا ذکر ضرور کرتا ہے. اور جب وہ دیکھتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے سر اور بال جو ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ قدیم الایام ہے. جی. وہ کون سال ہے، جیسے کہ مکاشفہ کے پہلے باب میں ہی ہے کہ اس کے سر کے بال سفید ہیں. اور وہ سفید بال جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جو تخت پر بیٹھا ہوا شخص ہے وہ اس کی عمر کا کوئی اندازہ نہیں. اس لیے وہ ابتدا بھی ہے، وہ انتہا بھی ہے. اس لیے وہ کل بھی ہے، وہ آج بھی ہے، اور اب تک یکساں بھی ہے. اس لیے اس کو قدیم الایام کا نام خدا کا بندہ دانیل جو ہے وہ اپنے 7ویں باب کی 9ویں آیت میں بیان کرتا ہے. سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. یوحنا یہ ضرور بیان کرتا ہے 4 باب میں، جب آپ نے بڑے اچھا بتایا تھا کہ وہ سنگ یشب اور عقیق سا معلوم ہوتا ہے، کہ وہ بالکل ویسی پرسنالٹی نہیں بتا رہا، لیکن وہ تشریحاتی طور پر اس نے کہا کہ وہ سنگ یشب اور عقیق سا معلوم ہوتا ہے. تو یہ تخت جو ہے اس کے بارے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس کے لیے 2 پتھروں کا ذکر کیا گیا ہے، سنگ یشب جسے انگلش میں جاسپر کہتے ہیں، جی. اور یہ بلور کی مانند بالکل سفید ہوتا ہے. اور دوسرا ہے عقیق. اور عقیق جو ہے میں نے بتایا تھا کہ یہ سرخ رنگ کا ایک پتھر ہے جو کہ انتہائی قیمتی ہے، لال رنگ کا ہے. جی. لیکن یہ جو عقیق کا پتھر ہے یہ ہارون کاہن کے سینہ بند کا 8واں پتھر ہے. صحیح. اور یہ جو 8واں پتھر ہے یہ جد کے قبیلے کو پیش کرتا ہے. ٹھیک. یعقوب کا بیٹا جسے جد کا ہم نام دیتے ہیں، یہ بائبل میں جد ہے، جی. اس کے قبیلے کو پیش کرتا ہے. صحیح. اور یہ یروشلم جو نیا یروشلم جب آسمان سے اترے گا یا اس زمین پر نیا یروشلم بنے گا تو اس کی جو بنیادیں بنائی جائیں گی، اس کی جو دیواریں کھڑی کی جائیں گی، وہ اس 5ویں بنیادی پتھر اس کا یہ عقیق ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ یہ 5واں کیوں ہوگا؟ نمبر 1. دوسری بات، اس کی جگہ کوئی اور لال و جواہر کیوں نہیں ہے؟ صحیح. عقیق جو ہے میں نے بتایا یہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور یہ خون کے رنگ کو پیش کرتا ہے. صحیح. چونکہ خون کے رنگ کو پیش کرتا ہے اس لیے اس کا جو سرخ رنگ ہے وہ خدا کے اس مطالبے کو پیش کرتا ہے جس کے بارے عبرانیوں کے خط میں لکھا گیا ہے کہ بغیر خون بہائے
معافی نہیں ہے، اس لیے خدا اس کا مطالبہ کرتا ہے. ٹھیک. اس لیے یہ جو سرخ رنگ ہے، جو عقیق ہے، وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ عدالت کا تخت ہے، اور عدالت جو ہے وہ انصاف کا تقاضا کرتی ہے، اور انصاف جو ہے وہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ گنہگار ہے. تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ یوحنا رسول کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس نے آسمانی سارا نظارہ کیا ہے، جبکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں رسول اور کوئی بھی ایماندار ہے وہ اس دنیا میں دکھ، درد اور مصیبتوں کو اور ہر طرح کی پریشانیوں کو فیس کرتا ہے، جبکہ اس نے ایسا نظارہ کیا ہے جہاں امن ہی امن اور سکون ہی سکون ہے. جی ناظرین، میرا ایمان ہے آپ نے اس سوال کے وسیلہ سے بڑی برکت پائی ہوگی. اگلا سوال پادری صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس تخت کو دیکھ لیا ہے وہ، اور اس کے داہنے ہاتھ پر ہم دیکھتے ہیں کتاب جو اندر اور باہر سے لکھی ہوئی ہے. تو میں اس کتاب کے متعلق پوچھنا چاہوں گی کہ وہ کون سی کتاب ہے جو اندر اور باہر دونوں طرف سے لکھی ہے؟ پرانے عہد نامہ میں اس کتاب کا کیا ہمیں ذکر ملتا ہے؟ اس کے متعلق بتائیے گا. اس کتاب کا تعلق ہی پرانے عہد نامہ سے ہے. صحیح. ایک تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ اس کتاب کو کوئی نام نہیں دیا گیا. حالانکہ بائبل میں کتابوں کا ذکر ہے، جیسے کتاب حیات کا ذکر ہے، جی، جیسے برہ کی کتاب کا ذکر ہے، جی، لیکن اس کتاب کا کوئی نام درج نہیں ہے. صحیح. اور اس کا تعلق ہی پرانے عہد نامہ سے ہے. ٹھیک. پرانے عہد نامہ میں جب کوئی شخص اپنی جائیداد بیچ ڈالتا تھا یا اپنے آپ کو غلام ہونے کے لیے، یا کوئی عورت اپنے آپ کو لوڈی ہونے کے لیے بیچ ڈالتی تھی، لائک نوکر کی طرح. نہیں، نوکر اور لونڈی میں فرق ہے، غلام میں لونڈی میں فرق ہے. ٹھیک. تو وہ جب وہ اپنے آپ کو بیچ ڈالتے تھے صحیح. یا اپنی جائیداد بیچ ڈالتے تھے، یا وہ ان کے پاس کچھ نہیں بچتا تھا کہ جس سے انہوں نے قرض لیا ہے اس کا قرض واپس کر دیا جائے. صحیح. تو پھر قرض خواہ جو تھا وہ ایک دستاویز تیار کرتا تھا. ٹھیک. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو ذکر ہے کتاب کا، وہ کتاب نہیں ہونا چاہیے تھا، یہاں تومار ہونا چاہیے تھا، کتاب نہیں ہونا چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یوحنا عرف کے مکاشفہ کی کتاب کو لکھا گیا، اس وقت تو کتاب کا وجود بھی نہیں تھا. تومار. مسیح یسوع کے دور میں تومار تھے، جی. اناجیل کے دور میں تومار تھے. مکاشفہ خود ایک تومار پر لکھا ہوا ہے. صحیح. یہ تومار کا دور تھا. رسول بھی تومار کے ساتھ. ہاں، کیونکہ 15ویں صدی عیسوی میں جی جب چھاپا خانہ ایجاد ہوا جی تو 16ویں صدی عیسوی میں کتابوں کا پرنٹ ہونا شروع ہوا. صحیح. اور وہ پھر اب ترقی کرتے کرتے اب اس میں بہت سارا ماڈرنزم یا اس میں جدید تکنیکی ٹیکنالوجی کام آ گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت تومار ہوتا تھا، کتاب نہیں ہوتی تھی. تو تومار اس کے ہاتھ میں اس نے دیکھا. صحیح. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تومار جو ہے وہ اندر اور باہر سے لکھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہوتا تھا، ایسا بالکل نہیں ہوتا تھا. وہ ایک تومار پر ایک ہی تحریر لکھی جاتی تھی. صحیح. اور وہ تحریر یہ ہوتی تھی کہ فلاں نے اپنی جائیداد، اپنی ملکیت، اپنا آپ، اپنا بدن، اپنا سب کچھ فلاں کے ہاتھ میں بیچ دیا ہے. وہ اس کا قرض خواہ ہے، یہ لکھا جاتا تھا. وہ اس کا قرض دار ہے اور وہ قرض خواہ ہے. تو قرض دار نے اپنی جو مقروض تھا، جو شخص مقروض تھا، اس نے اپنا قرض ادا نہیں کر سکا، اس لیے اس نے اپنی ملکیت، اپنی جائیداد، اپنے کھیت، اپنا سب کچھ جو ہے وہ اس نے قرض خواہ کے نام پہ لکھ دیا ہے.
اور پھر اس کے ساتھ ایک کنڈیشن لکھی جاتی تھی. کنڈیشن یہ ہوتی تھی کہ اگر اتنے سالوں تک یہ جو مقروض شخص ہے اگر یہ کسی طرح اپنا قرض ادا کر دیتا ہے تو پھر یہ جو جس کے ہاتھ بیچا جا رہا ہے یہ اس کی جائیداد جو کی تو اسے واپس کر دے گا. یا اگر وہ غلام ہے تو اسے آزاد کر دے گا. اگر وہ لونڈی ہے تو اسے آزاد کر دے گا. تو اس لیے یہ تومار ہے. اب یہ تومار جو اس کے ہاتھ میں ہے اس کے بارے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اسے کوئی نہیں ملا جو اس کو کھول سکے. اب کیسے کھولا جا سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. باغ عدن میں خدا نے آدم اور حوا کو اسی حیثیت میں رکھا تھا کہ ان کی حیثیت یہ تھی کہ ان کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا. وہ اس جلال کے تابع تھے جو جلال خدا کا تھا اور خدا کی اور ان کی باہمی رفاقت تھی. بے شک. لیکن جب گناہ ان کی زندگی میں یا ابلیس ان کی زندگی میں آیا تو پھر وہ مقروض ہو گئے. جب وہ مقروض ہو گئے تو سب سے پہلی بات ان کی زندگی میں جو رونما ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ان کی آنکھیں کھل گئی. حالانکہ یہ نہیں کہ پہلے وہ اندھے تھے، ایسا نہیں تھا. آنکھیں کھل گئی اور ان کو نیک و بد کی پہچان آ گئی. اس کی آگہی ان کو مل گئی اور اس آگہی کے باوجود وہ نیک و بد کو پہچاننے لگے اور یہی خدا نہیں چاہتا تھا. صحیح. خدا نے ان کو آزاد مرضی کے ساتھ پیدا ضرور کیا تھا کہ وہ اپنی آزاد مرضی کے ساتھ جیے، اپنے فیصلے خود کرے، سب کچھ خود کرے. اس نے ان سے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارا ہے، بڑھو پھلو پھولو، زمین کو معمور اور محکوم کرو، ایک بات کا خیال رہے. اور وہ کیا ہے کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا. اور پھر بتا بھی دیا نتیجہ کیا ہوگا، جس سے تو نے کھایا تو مرا. اور پھر وہ مر گیا. اب وہ جب مر گیا، حالانکہ 900 کچھ سال تک آدم جیتا رہا، لیکن اس کی اور خدا کی جو رفاقت تھی، جو رشتہ تھا، جو ناتا تھا، جو ان کے درمیان تعلق تھا، جو واسطہ تھا، وہ ختم ہو گیا. صحیح. اس لیے آدم اور حوا اور اس کی اولاد اور آج کا انسان اس قرض کے مقروض ہیں. صحیح. اب اس قرض کو ادا کرنے کے لیے وہی شخص آگے بڑھ کر اس تومار کو یا کتاب کو لے سکتا ہے جس کے پاس یہ انتظام ہے کہ وہ قرض ادا کر سکے. اس لیے خدا خود انسان بن گیا. صحیح. اور مسیح یسوع کی صورت میں وہ اس دنیا میں آیا. اس نے جسم لیا، جسم لے کر اس دنیا میں رہا، اور عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے وہ ہمارے درمیان رہا، وہ ہماری طرح آزمایا گیا. صحیح. لکھا ہے تو بھی بے گناہ رہا. بے شک. اور یسوع نے بھی ہمیشہ بلند بانگ دعویٰ کیا فقیہوں، فریسیوں، عدالتوں، ہر جگہ کہ تم میں سے کون مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مقدسہ مریم کا چناؤ بطور کنواری اس لیے تھا کہ وہ بطور کنواری ایک ایسے شخص کو، ایک ایسے مسیحا کو، ایک ایسے نجات دہندہ کو پیدا کرے جس کے تخم میں گناہ نہیں ہے. صحیح. کیونکہ اس سے پہلے گوتم بدھ، اس کی ماں کہتی ہے، وہ اس کی ماں جو تھی وہ کسی مندر میں، اس طرح سے بہت ساری باتیں ہیں. گوتم بدھ کی ماں کہتی ہے، پھر اوگسٹس کی ماں کہتی ہے، اپالو کی ماں کہتی ہے. اس طرح سے جتنے بھی دنیا میں آج تک جتنے بھی مذاہب اور ان کے جو بانی ہیں ان کی مائیں
कंवारी नहीं थी। क्योंकि वो कंवारी नहीं थी इसलिए उनमें गुनाह का तुख्म मौजूद था। सही। और गुनाह का तुख्म लेकर पैदा होने वाला कोई भी शख्स, एक गुनहगार दूसरे गुनाह की किताब और तोमार का कर्ज अदा करने के लायक ही नहीं था। सही। इसलिए वो बेगुनाह पैदा हुआ। बेशक। और यही बात फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को बताई थी कि रूल कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा, रूल कुद्स के नज़ूल से तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा और वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा, जिसकी तस्दीक हम उसके बपतिस्मे पर देखते हैं कि जब आसमान खुल गया तो आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और दूसरी इंजील में लिखा है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। सिर्फ इसलिए कि वो खुदा इंसान बन गया, और जब इंसान बन गया तो फिर वो इस लायक है क्योंकि वो बेगुनाह है। चूँकि बेगुनाह है इसलिए वो उस तुमार को, उस किताब को ले सकता है। दूसरा तो उसको छू भी नहीं सकता क्योंकि गुनहगार शख्स जो है वो उस किताब को, उस तुमार को छू भी नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि कोई गुनहगार का कफारा नहीं दे सकता, इसलिए वो बेऐब बर्रा है, जिसको यूहन्ना कहता है, देखो ये खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। और उसने मसलूब होकर दुनिया के और आज भी ईमान लाने वालों के गुनाह उठा लिए। थैंक यू पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया है। जी नाज़रीन, जिस तरह से पादरी साहब ने बताया है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा यीशु मसीह जहान में आया और उसने अपनी जान का फिदिया देकर हमें गुनाह की गुलामी से आज़ाद कर दिया है और हमें जो है हमेशा की ज़िंदगी का वारिस ठहरा दिया है। बातें तो और भी बहुत सी हैं लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा। हाँ, अगले एपिसोड में हम और मिलेंगे और बातों को सीखेंगे। आज के इस एपिसोड में मुझे और पादरी साहब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले, रोशनी